السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس انٹرمیڈیٹ کا لیکچر نمبر 35 لیکچر نمبر 35 کرنے والے ہیں، اور جو آج کا ٹاپک یعنی کہ عنوان ہوگا وہ بالکل نیا ہے، اور یہ آپ کے حساب سے آپ کے کورس میں یہ سیوکس کا پورشن رکھا گیا تھا جو اس دفعہ رکھا گیا تھا، تو اس کے حساب سے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی ایک آپ کو لیکچر بنا کے دے دوں۔ تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ دا اسٹیٹ ہوگا، یعنی کہ ریاست، کیونکہ ریاست کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ کیا اس کے کانسٹیٹیوشن، ایک جو دستور ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، وہ کیا ہے، اور وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو ریاست کو چلانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کو ہم آج دیکھیں گے۔ لیکن اس ٹاپک کو کور اپ کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ یو این او تھا، یعنی کہ اقوام متحدہ کی تنظیم تھی، یہ ہم نے پورا ڈسکس کیا تھا۔ اور اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو میں اپنے لاسٹ میں جو ڈسکرپشن ہے اس میں ضرور ڈال دوں گا، تو آپ وہاں چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کے ٹاپک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے سب سے اہم، کہ ایک اسٹیٹ، ایک ریاست کیا ہوتی ہے، کہ یہاں پہ میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ میں کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ میں کوئی کانٹیننٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پہ ریاست کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ کسی ملک کو پہلے تشکیل کرنے سے پہلے ایک ریاست کا کانسیپٹ، یعنی کہ تصور آتا ہے۔ تو ریاست کیا چیز ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو اس کا اگر تعارف ہم دیکھیں یا ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑے فلاسفر، گریک فلاسفر ایرسٹوٹل یعنی کہ ارسطو، وہ گزرے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو آپ کا اگر ایک ریاست کو اگر دیکھنا ہے تو اس میں پہلے آپ نے ایک یونین یعنی کہ ایک پورا کنبے کو، یعنی کہ فیملیز کو، اور ولیج یعنی کہ اس وقت کے لحاظ سے دیہاتوں کا بڑا ایک کانسیپٹ تھا، کیونککہ اس وقت اربن یا رورل کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو اس وقت دیکھا جائے تو ولیجز کا جو کانسیپٹ تھا ایک پرفیکٹ، یعنی کہ بہت زبردست، اور ایک سیلف سفیشینٹ ان لائف، یعنی خود مختار ہو، وہاں کے لوگ خود مختار ہو اور خود چاہتے ہوں کہ ہم لوگ اپنی چیزوں کو کیسے لے کے چلیں تاکہ ہم خوشی خوشی اور بڑے رتبے کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب یہ ایک یونین کا ایک کانسیپٹ آتا ہے، تو یہاں پر میں نے ایک آپ کو ایگزامپل کے طور پہ تصویر رکھی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی کہ یہ ساری کی ساری ریاستیں ایک جٹ ہو کے بیٹھی ہیں، مگر ایک خطے میں ایک ملک کے حساب سے اب تک یہ کام نہیں کر پا رہی ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں کر پا رہی ہیں، کیا ریزنز ہیں؟ وہ ان کا ایک اپنا ہی ایک رجحان ہے بیٹا، لیکن ایک سب سے بڑی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ وہ اسٹیٹس کے اوپر آتی ہے، یعنی کہ سارے پروونسز ایک فیڈریشن کے اوپر کام کرنے چاہیے، لیکن یہاں پر کام کرتے وقت یہاں پر سب سے اہم کردار یہ ہوتا ہے کہ سب کو اپنے اپنے حق رائے کا ایک بہت بڑا تناسب مل جاتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سے بھی ایک کی مثال دے رہا ہوں، تو اس میں دنیا میں تو بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جو اپنی چیزوں پر چلتی ہیں، سیلف سفیشینٹ ہوتی ہیں، بہت زیادہ پرفیکٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے یہاں ہیپی اور آنریبل لائف کا کانسیپٹ ابھی بھی ختم ہے۔ تو یہاں پر اگر میں اس ڈیفینیشن کو مزید آسان کرنا چاہوں تو اس میں اگر دیکھا جائے تو پروفیسر بارگس ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایک پرٹیکولر ایریا یعنی کہ ریاست کا وہ ایک خصوصی یا مخصوص حصہ جو انسانیت اپنے آپ کو آرگنائز یونٹی یعنی کہ ایک اتحاد میں رکھتے ہوئے آتی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں نیشن، یعنی کہ کانسیپٹ آف نیشن کا یہاں پر آ رہا ہے کہ بھلے ہی وہ جتنی قومیت یعنی کمیونٹیز میں یا سیکٹ میں ڈفرینٹ ہو، لیکن جب وہ ایک ریاست یعنی کہ ایک ملک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ ساری قومیں ایک جٹ ہو جاتی ہیں، ایک اتحاد میں آ جاتی ہیں، اور وہ ایک اپنا ایک ڈیفائنڈ پورشن لے لیتی ہیں۔ اسی طرح اوفیم کا اگر کہنے کا دیکھیں تو وہاں پر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ ریاست جو ہے وہ ایگزسٹ ہی صرف لوگوں پر ڈپینڈ کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک کنٹری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز کا کانسیپٹ رہتا ہے سوورن گورنمنٹ کا، یعنی کہ خود مختار حکومت ہوتی ہے جو لوگ ان کو باقاعدہ اہمیت کے حساب سے دیتے ہیں، لوگ لوگوں کو ہی دیکھتے ہوئے، ان کی مینٹالٹی کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو تشکیل میں لے کر آتے ہیں۔ اب تو یہ کانسیپٹ بڑا آسان تھا، لیکن اگر اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو بڑی آسان ڈیفینیشن جو دی ہے وہ پروفیسر گارنر نے دی، اور بالکل سمپل ڈیفینیشن ہے بیٹا، بہت ہی آسان۔ ایک ریاست جو ہے وہ کمیونٹی ہے، وہ کمیونٹی آف دا پرسنس جو ادھر رہ رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں، مگر پرمننٹلی وہ پورشن کے لیے ڈیفائن ہوتا ہے، ان کی ٹریٹری بالکل ڈیفائن ہوتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں نیرلی سو، اور ایکسٹرنل اور انٹرنل پوزیسنگ جتنی بھی ہوتی ہے آرگنائز گورنمنٹ کی، وہ ان کو چلا رہی ہوتی ہے، انہیبیٹنٹس آف دا باڈیز کو۔ اب وہ ان کو دیکھتے دیکھتے وہ ہیبیچول بھی آتے ہیں اور اوبیڈینٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس ریاست کو چلانے میں چار اہم چیزوں کا مقصد ہوتا ہے۔ پہلا پاپولیشن، آبادی، کیونکہ آپ کو پتا ہے آبادی جتنی بھی ہوگی، جیسی بھی ہوگی، وہ ہم نے دیکھنا پڑے گا۔ پھر ٹیریٹری یعنی کہ ہمارا علاقہ کتنا ہمیں دیا ہوا ہے، کتنا نہیں ہے، کیا اس کا حساب ہے، کیا اس کا حساب نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے آرگنائز گورنمنٹ، کہ کتنی اسٹرکچر وے میں حکومت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور کام کر کے آگے بڑھ رہی ہے، یا صحیح طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کر رہی ہے یا نہیں۔
اسی طرح اگر چوتھی چیز دیکھی جائے تو اس میں انڈیپینڈنس یا فریڈم آف فارن کنٹرول ہوتا ہے، کہ باہر کی کسی بھی دوسری طاقتوں کا عمل نہیں ہو۔ اب اگر دوسری طاقتوں کا عمل ہوگا تو پھر وہاں پر آپ کا جو اپنا کنٹرول ہے وہ نہیں ہوگا، اور یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر آزادی کی بجائے، فریڈم کی بجائے ہم لوگ غلامی میں بھی کہیں نہ کہیں تصور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ریاست میں یہ چار چیزوں کا بڑا اہم کانسیپٹ ہوتا ہے، کیونکہ ریاست کو بیٹا ہمیشہ رکھنا ہے انہی ایلیمنٹس یعنی کہ انہی عناصر سے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے بنیادوں سے تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فزیکل اور مٹیریل، اور دوسری جو ہوتی ہے پولیٹیکل اور اسپریچول۔ یعنی کہ فزیکل مطلب سمجھو گا جسمانی لحاظ سے جو آئیڈیل نہیں ہوتی ہیں، جو آپ کو دکھتی ہیں، ٹینجیبل ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اسپریچول، روحانی، یعنی کہ مینٹلی حساب سے، کہ آپ کو مینٹل طریقے سے کیسے رکھا جا رہا ہوتا ہے ایک ریاست کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کر کے اگر آپ نوٹ کرو تو فزیکلی یا مٹیریل کے حساب سے پہلے آتی ہے پاپولیشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاپولیشن کے بغیر کوئی بھی ایک ریاست تشکیل میں نہیں آ سکتی، پہلی بات تو یہ، اور ظاہر سی بات ہے ریاست کا کانسیپٹ ہی لوگوں کے بغیر ہو نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاپولیشن کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کہاں تک ہونی چاہیے؟ تو ہمارے جو ایک گریٹ فلاسفر ہیں پلیٹو یعنی کہ افلاطون، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں ایک جو ظاہری جو ہمیں ریاست دکھتی ہے تو اس میں کم سے کم 5040 سٹیزن یعنی کہ شہری ہونے چاہیے، یعنی کہ وہاں کے وہ رہائشی بھی ہوں، وہاں کے ان کی طور طریقوں بھی پتہ ہو، سب کچھ پتہ ہو، اتنے ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے حساب سے آج کی دنیا میں دیکھیں تو چائنیز میں 1 ارب کے بھی اوپر آبادی ہے، انڈیا میں بھی 1 ارب سے بھی زیادہ آبادی ہے، پاکستان میں اب جا کر ہمارے سینسز نہیں ہو رہے ہیں لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ 27 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جتنی آبادی ہوتی ہے اتنا ہی تناسب کنٹرول کرنے کے حساب سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی یہاں پر ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے بیٹا، کیونکہ پیپل جتنے بھی لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے، اس کے حساب سے ایرسٹوٹل تو یہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ اتنی بھی زیادہ بڑی نہ ہو کہ وہ سیلف سفیشینٹ نہ ہو جائے، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں گڈ گورنمنٹس کا کانسیپٹ آ جائے۔ دیکھیں دیکھو ایک بات بتانی چاہیے کہ گڈ گورننس ہوگی تو اس کے لیے پاپولیشن کم ہو یا نہ ہو، لیکن سب کا تصور یہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن اتنی کم ہوگی تو اتنی گڈ گورننس ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا، اور جہاں پر اگر زیادہ ہوگی تو وہاں پہ لوگ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن یہاں پہ ایک الٹا نظام ہوتا ہے کہ جتنی چائنا کی آبادی زیادہ ہے وہیں پہ لوگ زیادہ سیلف سفیشینٹ بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیکاز آف گورنمنٹ، گورنمنٹ ان کو زیادہ چھوٹ دے دے گی یا ان کو آزاد کر دے گی تو وہاں کے لوگ بھی بھٹک جائیں گے۔ اسی طرح انڈیا کی آبادی کو دیکھ لیں، اسی طرح بیٹا پاکستان کی آبادی کو دیکھ لو آپ، کیونکہ اب پاکستان کی آبادی اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی وہ ریزن ہے کہ پاپولیشن فزیکلی بہت معنی رکھتی ہے۔ اب اس کے حساب سے اگر دوسری چیز دیکھی جائے تو وہ ٹیریٹری ہے، علاقہ ہے، کیونکہ علاقہ بھی ایک مخصوص ہوتا ہے بیٹا، کسی کو زیادہ ملتا ہے کسی کو کم ملتا ہے، لیکن اس مخصوص علاقے میں آبادی کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو ایک ڈیفینیٹ پورشن ملتا ہے ارتھ سرفیس کا، یعنی کہ جگہ میں دنیا میں ملتا ہے، جس کو ہم آرڈنری بولتے ہیں کنٹری، وہ جگہ ہو گئی کنٹری کو، لوگوں کا وہاں پہ ایک مقام ہے، ایک گھر ہے، تو وہاں کے حساب سے وہ کنٹری ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر ٹیریٹری کا کانسیپٹ لے کر آئے تو اس میں میگوٹری اسٹیٹ نہیں ہوتی، اور اس میں نے اسرائیل کی ایگزامپل دی ہے کیونکہ یہ ایک واحد اسٹیٹ ہے جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہے، یعنی کہ وہاں سے لوگوں کو ہجرت کر کے جوئش کو لے کر لائے فلسطین میں، اور فلسطین کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کنٹرول قبضہ کیا، کیونکہ میگٹری اسٹیٹ اگر دیکھا جائے تو پیپل کی ناٹ فارم اے اسٹیٹ، وہ کبھی بھی اسٹیٹ کو فالو نہیں کر سکتے نہ بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پرنلی آرگنائز اور ساورن نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی حاکمیت نہیں ہوتی، اور نہ ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اور ان کا اگر دیکھا جائے کہ ایک ٹیریٹری کے حساب سے اگر ابھی ایک سوال اٹھا جائے کہ وہ کیا سائز ہوگا، وہ کیا ریاست کا، تو آپ اگر نوٹ کرو تو اس میں پہلی چیز کسی بھی ریاست کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے نیچرل ریسورسز۔ اب نیچرل ریسورسز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں نیسیسری آف لائف بھی ہوتی ہے، ان کے بنیادی زندگی کا جو عمل ہوتا ہے، سروائیول موڈ جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ میں دوسری اہم بات کروں تو وہ ہوتا ہے ڈیفینڈ اگینسٹ فارن انویژن، یعنی کہ ہمارے پاس اتنا دفاعی نظام بہترین ہو کہ اگر کوئی ہم پر قبضہ کرنے کی یا چوری کرنے کی یا کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو روکنے کے قابل ہوں۔ اب یہ ریاست کا سب سے اہم پورشن ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ورڈ آتا ہے سیکورٹی پیس کا، پیس اینڈ سیکورٹی کا کانسیپٹ یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مینٹین آف لا اینڈ آرڈر، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ٹیریٹری کو اہم کردار ادا کرنے میں کام آتی ہیں۔ اور اسی کے بنا پہ اسرائیل دوسری فارم، یعنی کہ دوسری جو سب سے اہم ہوتی ہے ڈیفینڈ اگینسٹ فارن انویژن، اسی کی وجہ سے آج اسرائیل پورا قائم ہے، ورنہ اب تک یہ میرے خیال سے ہوتا بھی نہیں دنیا میں، شاید، میں یہ ایک لحاظ سے بول رہا ہوں کیونکہ بہت سارے مفکرین نے، دانشوروں نے یہ لکھا ہے، اور میرا ان سے کوئی
ذاتی جھگڑا بھی نہیں ہے، اور یہی وہ بات ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم لوگ ان باتوں کو اگر بتاتے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں لوگ بولتے ہیں کہ تنقید کے اوپر رکھ دیا، لیکن یہ حقیقت ہے، پوری دنیا ہسٹری جانتی ہے اسرائیل کی. ٹھیک ہے بیٹا. تو اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹیریٹری آف دا اسٹیٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو، یعنی کہ اس میں وہ ڈویژن ہوئی بھی ہوتی ہے پروونسز میں، کینٹنز میں، ڈسٹرکٹس میں، تحصیل میں، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک پوری ریاست کا ایک پورا اسٹرکچرل ڈھانچہ ہوتا ہے. ایک ڈھانچہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے گورنمنٹ اس کو فالو کرتے ہوئے پورے لوگوں تک ان کو ساری پریولیجز دیتی ہے اس ٹریٹری میں. اب تو یہ تو ہو گیا فزیکل میٹر. اب اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے پولیٹیکل میٹر یا اسپریچول میٹرس میں پہلے آتی ہے گورنمنٹ، کیونکہ مائنڈ کو سیٹ کرنے میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے لوگوں کا، وہ ہوتی ہے گورنمنٹ. کیونکہ دیکھو بیٹا یاد رکھنا، گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ سوسائٹی نہیں بناتی. ٹھیک ہے نا. کیا کرتی ہے گورنمنٹ؟ اس کو تشکیل میں لینے کی کوشش کرتی ہے، بنانے کی کوشش کرتی ہے، تشکیل میں لانے کی کوشش کرتی ہے معاشرے کو، جبکہ وہ ریاست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا بیٹا. تو کانسٹیٹیوٹ اسٹیٹ جتنی بھی ہوگی وہ پولیٹیکل آرگنائزڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک نظام میں پورا حرکت ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جس کو میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ٹو مینٹین اے لا انفورس، یعنی کہ انفورس کرنے کا، مینٹین پیس اینڈ آرڈر، یعنی کہ امن اور جو پورے کا پورا جو حاکمیت ہوتی ہے اس کو ایک تنازع میں لانے کا، ان کو اس کو بالکل ایک باوقار لانے میں، اور سب سے اہم کردار گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو فلفل ہوتی ہیں ادر پولیٹیکل نیڈس، جس میں ایڈمنسٹریٹو مشینری ہوتی ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں گورنمنٹ. اب اگر یہی ساری چیزیں گورنمنٹ نہ پرووائڈ کر پائے تو پیپل جو ہوتے ہیں، جو کہ نا وداؤٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وہ ان آرگنائز ہوتی ہے، ڈسٹارڈرلی ہوتی ہے، انارکک ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی تناسب نہیں ہوتا، کوئی ان کا کوئی رواج نہیں ہوتا، کوئی ان کی سوچ نہیں ہوتی، کوئی ان کا نظریہ نہیں ہوتا، کوئی ان کی حاکمیت نہیں ہوتی، اور وہ کلیکٹیولی ایکشن بھی نہیں لے سکتے. ایک اجتماعی طور پر کسی کے اوپر کوئی ایکشن بھی نہیں لے پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دے گی. اب یہ سمپل سی بات ہے بیٹا. اور اسی کے حساب سے دیکھا جائے گورنمنٹ ایک بہت ضروری عوامل ہوتا ہے کسی بھی انسان کو چلانے میں، یا کسی بھی انسان کو ایک ریاست میں تقسیم، یعنی کہ اس کو پورا قابو رکھنے میں ان کا کردار ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر اپنے گھر کو آپ دیکھیں تو اس گھر کے حساب سے بھی آپ کے گھر میں ایک ہیڈ ہوتے ہیں جو آپ کے فادر ہوتے ہیں، اس کے بعد مدر ہوتی ہیں. تو ہیڈ ہونا چاہیے. اگر آپ گھر میں اگر بچوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر ہیڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ گھر دھرم بھرم ہو جاتا ہے. ایک طریقے سے ایک سمپل سی مثال. تو یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور گورنمنٹ میں سے لوگوں میں سے وہ گورنمنٹ بنتی ہے. تو یہاں پہ لکھا اینڈ میں بھی لکھا ہوا ہے اٹ شوڈ بی ہینڈلڈ آف دا پیپل آف دا کنٹری. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب لوگ ہی لوگوں کو گورنمنٹ میں لے کر آئیں گے تو ان کا مینٹیلٹی، ان کی ذہانت ان سے ملتی ہوگی، اور اسی کے طرح سے وہ کام کریں گے. لیکن اگر کام نہ کریں تو وہ بیڈ گورننس میں آ جائے گی. سمپل سی بات. اس کے بعد جو سب سے اہم جو ایک ریاست کو ضرورت پڑتی ہے، سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ساورنٹی. اچھا ساورن اگر دیکھا جائے تو ایک اسٹیٹ کے حساب سے سب سے اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب سے اہم ایلیمنٹ ہے کسی بھی ریاست کا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی اگر ایک روح کے بغیر کچھ نہیں ہے تو ایک ریاست اقتدار یا حاکمیت کے بغیر کچھ نہیں ہے. کیونکہ ساورنٹی کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ سپریم پاور آف آل، یعنی کہ جتنے بھی پرسن، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے اوپر وہ حاکمیت رکھتے ہوں، ایسوسیٹ ہوتے ہوں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے تعلقات بھی ہوں. لیکن اگر آپ نے نوٹ کرا ہوگا ٹیریٹری آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے آلسو دا فریڈم، انڈیپینڈنس، ایکسٹرنل پاور اینڈ کنٹرول. یعنی کہ سب چیزوں کا جو رجحان ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی کنٹرول کا سسٹم ہو یا فریڈم کا سسٹم ہو، ساورنٹی ایک چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو خود آئیڈیا دے دیتی ہے کہ ہم نے اس طرح رہنا ہے اور اس طرح نہیں کرنا ہے، یعنی کہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری مثالیں آتی ہیں، جیسے لا ہے، یورپین میں لا بڑا ایک ساورن ہوتا ہے. اسی طرح اگر اسلام میں دیکھا جائے تو اسلامی ممالک میں دیکھا تو وہاں پہ ریلیجن ہے. تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہوگا ریلیجن ایک سب سے بڑی ساورن ہے. کہ بینگ ایز اے پاکستان اسٹڈی یا پاکستانی اسٹوڈنٹ اگر دیکھا جائے تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ ہمارا حاکمیت یعنی کہ ساورنٹی جو بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ، یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی شہری ہیں، ان کا سارا تناسب اللہ ہی کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ سارے کام کرنے جو انہوں نے میں ڈیوائن لاز دیے ہوئے ہیں. لیکن کیا یہ ہو رہا ہے؟ یہ اصل ایک سوال ہے بیٹا. کیونکہ ہم لوگ نے خود جب تک کہ وہ عمل نہیں کرنا تو نہ حکومت کر پائے گی، نہ ہم لوگ کر پائیں گے. ایک سمپل سی بات ہے. اور یہی دو ایکسپیکٹ ہوتے ہیں ایک ساورنٹی کے. اگر دیکھا جائے تو انٹرنل سپریمیسی ہوتی ہے اور ایکسٹرنل انڈیپینڈنس ہوتی ہے. اندر سے ہم لوگ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ خود مختار ہیں، اور بیرونی لحاظ سے ہم لوگ آزاد ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا صحیح کرنا ہے اور کیا غلط کرنا ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہوئی کہ کیونکہ سپریم پاور کا مطلب یہ اتحاد. سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی اگر چیزوں کو بچانا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے گھر کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے گھر کو چیزوں کو صحیح ترتیب میں رکھنا ہے، تو اپنے پرنسپلز، رولز اینڈ ریگولیشنز پہ چلنا ہے. اور وہی ساورنٹی ہوتی ہے بیٹا. ایک ملک کے حساب سے اگر قوانین کو دیکھا جائے تو قوانین صحیح، پرنسپلز دیکھے جائیں، اصول دیکھے جائیں تو اصول صحیح. لیکن ہمارے حساب سے مذہب ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ مذہب کو ہم نے سب سے اہم ترجیح دینی ہے. لیکن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اصل بات یہ پہ آتی ہے کہ اگر ساورنٹی ختم ہو جاتی ہے تو کرپشن شروع ہو جاتی ہے.
یہ ایک سمپل سی بات ہے بیٹا، بدعنوانی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اب کے آئیڈیاز ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ وہ ریزن بھی ایک آتا ہے کہ اگر سوورنٹی اگر لوگوں کو گورنمنٹ صحیح طرح نہیں دے پا رہی، ٹھیک ہے نا، اگر نہیں ہے لوگوں میں، اگر سوورنٹی نہیں ہے تو گورنمنٹ بھی ویسی نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر ایک ریاست بھی نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں وہ کہاں پہ کس طرح سے اپنے آئیڈیاز کو تشکیل دیں اور کس طرح سے آگے بڑھیں. اور اگر آپ کا آئیڈیا ہی اسلام ہے تو پھر اسلام کو اہمیت دو بیٹا. اگر اسلام کو آپ اہمیت آج نہیں دو گے تو کل آپ کو کہیں نہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ایسی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جس میں اگر میں ایک مثال دوں تو UN ہے، یہ سپریم اسٹیٹ کہلاتی ہے. نہ اس کے پاس ٹریٹری ہے، نہ گورنمنٹ ہے، نہ اس کے پاس کوئی سوورنٹی ہے، نہ اس کے پاس اتنا زیادہ کوئی پاپولیٹڈ ایریا ہے. یہ سارے کنٹریز کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوری دنیا کی جب کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. تو یہ کیوں کوئی اس کی اتنی آرام سے مانے گا؟ تو بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو یہ مانتی ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں چلانے والے. ایک مثال ہے، ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ نارتھ کوریا اگر دیکھا جائے تو وہ نہیں سنتا UN کی. ایک مثال دی کہ ایران ہے، ایران اس کے اوپر UN بار بار سینکشنز لگا رہا ہوتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ ان کی سنتے نہیں. وہ بولتا ہے ہماری اپنی ایک ریاست ہے، اپنی ایک ٹریٹری ہے، اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک سوورنٹی ہے، تو یہ کیوں ہمیں ہینڈل کریں. تو ایک مثال ہے، چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی. اور اسی کے ویپ پہ اگر مثال دیکھی جائے تو کہ آج کے دور میں پاکستان واقعی میں ایک ریاست ہے. یہ ہمارا ایک کانسیپٹ بن چکا ہے، یہ ہمارے ایک مائنڈ میں ایک جیسی چیز ہے. کیونکہ آپ نوٹ کرو تو بیٹا ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کہ فاٹا کے علاقے یا پاٹا کے علاقے ابھی بھی ہماری ریاست گورنمنٹ میں نہیں آتے. وہ وہاں پر اپنے سرداری نظام یا اپنی چیزوں کو رکھتے ہیں، لیکن وہ اسلام پہ چلتے ہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہماری آبادی، ہمارے لوگ، ہمارے جتنا بھی کمیونٹی لیول ہے وہ پاکستان کی ریاستوں میں آتے ہیں. لیکن وہی ایک نیشن کا کانسیپٹ آ رہا ہے بیٹا. یہ اصل بات ہے کیونکہ سوورنٹی ایک نیشن کو ڈپینڈ کرتی ہے، پاپولیشن بھی ایک نیشن کو ڈپینڈ کرتی ہے اس وقت کہ جب وہ اپنی آئیڈیاز، اپنی سوچ کو ایک لے کے چلیں. اور ہماری سوچ تو ہے ہی اسلام. اگر اسلام پر نہیں چل پا رہے تو پھر تو ہمارا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. کیونکہ وی آر فرسٹ مسلمس، دین وی آر ایز اے پاکستانی، پھر لاسٹ میں کہیں جا کے ہم لوگ کمیونٹی میں آتے ہیں کہ کمیونل گروپس ہیں. اور وہ اچھی بات ہے کلچرل وے میں کہ ہم سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، ہم سب ہیں بیٹا. یہ ہم لوگوں کو ریاست میں رہنے کا طریقے آتے ہیں. کیونکہ گھر میں بھی بیٹا کہیں نہ کہیں بھائی بہن الگ الگ اپنے آئیڈیاز رکھتے ہیں، لیکن رہتے تو ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی طریقے سے. کیونکہ ماں باپ ان کو صحیح طریقے سے کنٹرول کر کے ان کی ذہانت، ان کی لیول، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، سب چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک ریاست بھی کرتی ہے گورنمنٹ اپنے لوگوں کے ساتھ، بھلے ہی وہ کیسے بھی ہوں، لیکن ان کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتی ہے. وہ ساری چیزوں کو اہمیت دیتی ہے، چاہے وہ پاپولیشن ہو، ٹیریٹری ہو، یا آپ کا ایک فریڈم آف انڈیپینڈنس فارن کنٹرول ہو، یا پھر آپ کی سب سے اہم چیز سوورنٹی ہو. یہی وہ ریزن ہے جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر آگے چل کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور آج پاکستان کے جیسے بھی حالات ہیں بیٹا وہ ہماری وجہ سے ہیں، ہم لوگوں کی وجہ سے. اگر ہم لوگ خود نہیں سدھریں گے تو آنے والی گورنمنٹ بھی نہیں سدھرے گی. اور یہی ہمارا ایک نظریہ بھی ہے کہ اگر وہ قومیں جو اپنے لوگ، جو اپنی ہسٹری، اپنے ماضی، اپنی چیزوں کو بھول جاتی ہیں تو پھر دنیا بھی ان کو بلانا شروع کر دیتی ہے. اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز ہمیں نہیں آئی تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.